يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. قابل فخر نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، معزز حفاظ علماء کرام، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا، جس نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا. انگن درود و سلام تمام انبیاء علیہ السلام، خصوصاً نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر، جن کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین رشد و ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا. محترم حضرات، قرآن مجید جس آیت کا میں نے آج انتخاب کیا ہے، آج عنوان بھی ہے استقامت، دین پر قائم رہے. استقامت بڑی چیز ہوتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے اوپر کس طریقے سے ڈٹے رہے. لوگ کبھی مارتے صحابہ کرام، کبھی پیٹتے، کبھی آگ کے اوپر لٹا دیتے، کبھی چٹان سینے پر رکھ دیتے. باوجود اس کے صحابہ کرام کا ایمان کمزور نہیں ہے، ان کے قدم کبھی نہیں ڈگمگائے. ہمیشہ سے چاہے جتنی بھی تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھوں کا پہاڑ ٹوٹے،
مجبوری آ جائے، لاچاری آ جائے، اپنے کاروبار میں تکلیف ہو جائے، اپنے گھر و بار میں تنگدستی ہو جائے، بچوں کی موت و حیات ہو جائے، اپنے بزرگوں کا انتقال ہو جائے، اسی طریقے سے فاقہ کشی آ جائے، بھوکے پیاسے رہے، کئی کئی دنوں تک بھوک و پیاس کو برداشت کیا، کفار کے چنگل میں پھنس کر کئی دنوں تک بھوکا پیاسا رکھا جاتا، اور اس وقت کے بعد حرام کردہ چیزیں جو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، ایسی چیزیں کھانے کے لیے صحابہ کرام کو پیش کی جاتی، اس وقت بھی وہ برداشت کر لیتے، کھاتے نہیں تھے۔ اسی کا نام استقامت ہوتا ہے، اسی کا نام صبر ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ ذرا سے بیمار ہوئے، ذرا سا کاروبار میں تکلیف ہو، ذرا سی پریشانی ہو، کبھی کسی خاندان کے اندر کسی کا انتقال ہو جائے، فاقہ کشی کی نوبت آ جائے، نہ جانے مسلمانوں کے دلوں کے اندر کیسے کیسے خیالات آتے ہیں۔ کبھی باباؤں کے آستانے کا سہارا لیا جاتا، کبھی مخبروں کا، خبروں کا، پیروں کا، مریدوں کا، مرشدوں کا، یہاں تک کہ غیر مسلمانوں کے بڑے بڑے جو پادری برہمن ہوتے ہیں، ان کا تک مسلمان آج آسرا لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا سی مصیبت کیا آئی، ذرا سی آزمائش مسلمانوں کے اوپر کیا آئی، ایمان کو بیچنے میں آر محسوس نہیں کرتے، اپنے ایمان کو بالائے طاق رکھ کر باباؤں کے آستانوں کے اندر، فقیروں کے آستانوں کے اندر، یہاں تک غیر مسلمانوں کے مٹوں کے اندر تک مسلمان اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، گروی رکھ دیتا ہے۔ ذرا سی بیمار ہوگا بچہ، ماں بھی پریشان، باپ بھی پریشان، جبکہ ہر مسلمان کا یہ ایمان، یہ عقیدہ پکا ہونا چاہیے کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات سے ہوتا ہے۔ آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دکھوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، تو یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں۔ ان آزمائشوں کے اندر جہاں اللہ رب العالمین یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین دلاسا دیتے ہیں مسلمانوں کو کہا کہ اے مسلمانوں، تمہارے اوپر آزمائش آئے گی، پریشانیاں آئے گی، تجارت میں گھاٹا ہوگا، مصیبتیں ہوگی، پریشانیاں ہوگی، تکلیفیں ہوگی، بیماریوں پر بیماریاں آئیں گی، تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ لوگوں ایسے وقت میں تم صبر کے ساتھ رہو اور نماز کی پابندی کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری دیا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو چاہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک مرتبہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پریشانیوں کا، اپنی مصیبتوں کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد میں بہت ساری مصیبتوں کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اس وقت کے کفار مجھے
आग सुलगा कर, कोयले के अंदर आग सुलगा कर लिटा देते। उस वक्त तक मुझे करवट बदलने नहीं देते थे जब तक कि वो आग मेरे अंदर के खून और पानी निकल कर जो आग न बुझाए, उस वक्त तक मुझे उठना तो दूर किनार, उठना तो दूर की बात, करवट बदलने भी नहीं देते थे। कितनी मुसीबत होगी, कितनी परेशानी होगी सिर्फ इस्लाम के लिए, सिर्फ दीन के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देने की वजह से अपने ही कौम के लोग, अपने खानदान के लोग, अपने रिश्तेदार, अपने गांव के लोग जो है इतनी मुसीबतों का पहाड़ टूटे। तो कायनात के इमाम ने कहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या है खुब्बाब बिन अर्द, इस्लाम लाए हो, सब्र करो, तुमसे पहले जो उम्मतें आई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले हैं, आए खुब्बाब बिन अर्द रजी अल्लाह तआला अन्हु, तुम समझते होंगे कि इस्लाम और ईमान बड़ा आसानी से मिल जाता है। तुमसे पहले जो लोग दुनिया के अंदर आए, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत की गवाही देने की वजह से आरे से चीर कर दो टुकड़े कर दिया गया। जिंदा इंसान को जरा सी ठोकर लगती है, जरा सी उंगली कट जाती है अनजाने में, आदमी बिलबिला उठता है, तड़प उठता है, इलाज मुआलिजा करता है, लेकिन सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की गवाही देने की वजह से नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सिर्फ अल्लाह की गवाही, अल्लाह एक होने की गवाही देने के वजह से लोगों को, उस वक्त के लोगों को जो है आरे से चीर कर दो टुकड़े कर दिया जाता है। क्या उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा होगा? कलेमे की वजह से, अल्लाह के एक होने की गवाही देने की वजह से आज हमारी जिंदगियों को सोचे, जरा सी तकलीफ होती है, जरा सी मुसीबत होती है तो हम न जाने किन किन के पास, न जाने किस किस के पास जो है जाकर हम इलाज मुआलजा कराकर जो है अपने दिल को ठंडक पहुंचाने की कोशिश करते, जबकि तमाम के तमाम भोगी बाबा होते, वो खुद अपनी पहचान नहीं बना सकते, वो खुद अपनी मुसीबतों को नहीं पहचान सकते और उसका इलाज मुआवजा नहीं कराते। आप और मेरा क्या इलाज करा सकते? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खुब्बाब बिन अर्द रजी अल्लाह तआला, ऐसी कौम भी थी जो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की गवाही देने की वजह से लोहे के आरे से चीर कर दो टुकड़े करते थे। यहां तक कि ऐसे भी लोग गुजरे हैं जिनको जिंदा जो है खबरों में दफन कर दिया जाता, सिर्फ ईमान करमा पढ़ने की वजह से, अल्लाह एक है गवाही देने की वजह से। और इतना ही नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या है खुब्बाब बिन अर्द, कई ऐसे लोग भी आए जिनको लोहे की कंगियां, जो आज हम लोग बड़े बड़े कंगे जो होते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सिर्फ अल्लाह एक होने की गवाही देने की वजह से ऐसे कौम के अंदर ऐसे मर्द मुजाहिद भी पैदा हुए, सिर्फ गया अल्लाह की गवाही देने की वजह से लोहे की कंगियां बनाकर उनके जिस्म से गोश्त को निकाल दिया गया। जिस तरीके से हम सर में कंगी करते हैं, इसी तरीके से उनके जिस्म में जो है कंगियां कर करके गोश्त को निकाल दिया गया, हड्डियां ही हड्डियां नजर आती थी। बावजूद इसके इस्तकामत पर कायम रहे सहाबा इकराम। आज हम लोगों को भी जब हम कलमा पढ़ते हैं, कलमे शहादत की गवाही देते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यही है कि हम अपने कौल से, अपने फेल से, अपनी इबादतों से, जिक्र अस्कार से, नफा और नुकसान से सब गवाही देते हैं अल्लाह ही की तरफ से होता है। नफा भी अल्लाह ही देता है, आजमाइशों के लिए नुकसान भी अल्लाह ही देता है, बीमारी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है। अल्लाह मांगता शाफी ला शिफा इल्ला शिफाओ का शिफा ला युगादिरु सक़मा, जब दुआ पढ़ी जाती है तेरे सिवा शिफा देने वाला कोई नहीं है, पुकार कर कहते हैं, बावजूद इसके
ہم کہاں کہاں جو ہے اپنی امیدوں کو لے جا کر جو ہے ان سے امیدیں وابستہ کر لیتے. نہیں میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے کہا ہے قرآن مجید کی آیت ہے ادعونی استجب لکم، کہ لوگوں تمہاری ضرورتوں کو، قرآن مجید کی آیت ہے ادعونی استجب لکم، کہ لوگوں تمہاری ضرورتوں کو تم پکار پکار کر اللہ رب العالمین سے مانگو، تمہاری ضرورتوں کو، تمہاری دعاؤں کو رب کائنات سننے والا. کئی مرتبہ غالباً یہاں بھی میں کہا ہوگا کہ اگر کسی مسلمان کے دلوں کے اندر غموں کا پہاڑ ہو، تکلیفوں کا پہاڑ ہو، پریشانیوں کا پہاڑ ہو، اچھی طریقے سے وہ آدمی وضو کرے، اللہ کے دربار میں آئے، نماز پڑھے. اگر 5 وقتوں کی نماز کا وقت نہیں ہے تو نفل پڑھے، اور گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے حاجات کو رکھے، اپنی ضروریات کو رکھے، اپنی مشکلوں کو لا کر رکھے. یقین مانیے میرے دوستو، وہ آدمی جب مسجد سے نکلتا ہے تو اس کے دل سے جو وزن تھا پورے کا پورا نکل جاتا. آپ آزما کر دیکھیں، بدن شفاف ہو جاتا ہے، ہلکا پہن محسوس ہوتا ہے. آدمی اپنے آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میری حاجات کو کسی نے سن لیا. اللہ رب العالمین کے سامنے آپ اپنے اپنے حاجات کو رکھیے. اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، ماں باپ کی عمر کے برکت کے لیے، یا ماں باپ کی مغفرت کے لیے، اپنی بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے ہم مانگیں گے. یقیناً اللہ کی ذات سے یہ امید بھی ہے، اور میں امید رکھنا بھی چاہیے رب العالمین کائنات کا پالنہار ضرور دعاؤں کو قبول کرے گا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فقرہ بھی تمام احباب کئی مرتبہ سنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چچا بلاتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، دیکھ دنیا کے لوگ تیرے تعلق سے بے شمار باتیں کرتے ہیں، اور انہوں نے آفر بھی دیا. کس کو؟ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر بھی دیا تھا. کہا ہے اللہ کے رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ نبوت کا دعویٰ سن، نبی ہونے کا جو آپ اعلان کرتے ہیں، یا ایک اللہ ہونے کی جو آپ گواہی دیتے ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیجیے. کلمہ شہادت کی گواہی دینا چھوڑ دیجیے. آپ اس کے عوض میں مکہ کے اندر بادشاہت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو دینے کے لیے تیار، آپ کو بادشاہت دینے کے تیار ہیں. آپ کو ہم اپنا امیر منتخب کریں گے، آپ کی ہر چیز کو ہم مانیں گے. اور اسی طریقے سے جو مکہ کے اندر سب سے خوبصورت لڑکی ہے، اگر آپ وہ چاہتے ہیں اس کے عوض میں تو ہم آپ کا نکاح کرا دیں گے. باوجود اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہے تھے کہ اے چچا، یہ لوگ دنیا کی بادشاہت، مکہ کی بادشاہت، نسوانیت، عورتوں کی خوبصورتی جو میرے سامنے پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ میں دین اسلام سے ہٹ جاؤں، جبکہ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا، میں آخری رسول ہوں، نبوت کا سلسلہ میری نبوت کے بعد ختم کر دیا گیا. اے میرے چچا، یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں آسمان سے توڑ کر سورج لا کر رکھ دے. کسی کی طاقت و قوت تو نہیں ہے کہ آسمان سے جو ہے سورج کو لا کر رکھ دے، کسی کے اندر طاقت و ہمت نہیں ہے. اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دے، اور اتنی پیشکش ہونے کے باوجود بھی اگر لا کر رکھ بھی دے، اب بھی میں دین اسلام سے منحرف نہیں ہو سکتا. اسلام کو اور اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کی گواہی کو میں چھوڑ نہیں سکتا. تو الغرض میرے دوستو، یہی باتیں چچا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا تھا. تو آج ہم لوگ بھی اپنے گریبان میں جا کے
سوچیں ذرا ذرا سی بات پر ہم لوگ کہاں کہاں کے چکر کاٹتے ہیں، کیسے کیسے ہمیں امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں جی، رنگین کپڑوں سے، بڑے بڑے پتھروں سے جی، بڑے بڑے درختوں سے، بڑے بڑے باباؤں سے امیدیں رکھ لیتے ہیں اور ان امیدوں کے ساتھ جینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ ایمان لائے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور کہا ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے، ثم استقاموا، اور دنیا کے اندر مصیبت، پریشانی، تکلیفیں، بیماریاں، کاروبار میں تنگیاں، یہ تمام چیزوں کو برداشت کیا، ثم استقاموا، استقامت پر قائم رہے، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا فرشتے نازل ہوتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، کہتے ہیں کہ لوگوں تم غم نہ کرو، تم دنیا کے اندر دکھی مت ہو، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں رنج و غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، کہا اللہ رب العالمین نے اے لوگ دنیا کے اندر جو پہلے تو خوشخبری سناتے ہیں کہ غم نہ کرو، تکلیفوں کو سہ لو، اور یہ کہتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور بشارت دیتے ہیں کہ دنیا سے بہترین تمہیں اللہ رب العالمین جب یہاں صبر کرو گے، تکلیفیں اٹھاؤ گے، مصیبتوں کے اندر گھر کر جو ہے تم اللہ کی عبادت کرو گے، یہ ایک اللہ کی گواہی دو گے، اس کے اندر کسی کو شریک نہ کرو گے، اور استقامت تکلیف کو سہتے ہوئے قائم و دائم رہیں گے اللہ کی بات پر، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، کہا اور وہ فرشتے ان کو خوشخبری سناتے ہیں کہ تمہیں مرنے کے بعد جنت عطا کرے گا اللہ تبارک و تعالی۔ اور جنت کیسے ہے اس کی تعریف بے شمار مرتبہ خطبہ حضرات، علماء کرام کی زبانی آپ سنے ہیں کہ اللہ رب العالمین اتنا وسیع جنت دے گا ایک ایک آدمی کو، آدمی خود پریشان ہو جائے گا، وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، قسم قسم کے میوے ہوں گے جی، آدمی کا تصور جو دنیا کے اندر صرف سوچتا تھا وہاں اللہ رب العالمین جو ہے اس کے سوچ کو وہاں صحیح میں بدل دیں گے، اتنی بہترین جگہ ہوگی۔ اور جو آدمی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، جہاں اللہ رب العالمین نے کہا سب سے پہلے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ دنیا کے اندر کہتے ہیں صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، قالوا ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اسی پر قائم رہے، استقامت قائم کیا، اور اسی بات پر تکلیف بھی آ جائے، مصیبت بھی آ جائے، پریشانی بھی آ جائے، تجارت میں گھاٹا بھی ہو جائے، بیماری آ جائے، رنج و الم کے پہاڑ ٹوٹے، اس کے باوجود بھی کوئی آدمی اگر اللہ کی عبادت نہ چھوڑے اور قائم رہے میرا رب ہے، میرا رب ہے، یہی ان چیزوں کو دور کرنے والا ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا ثم استقاموا، کہ قائم رہے، تتنزل، اور فرشتوں کو نازل کرتا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ لوگوں غم نہ کرو، تمہیں آخرت کے اندر جنت اللہ رب العالمین عطا کرے۔ تو ہم تمام احباب کو چاہیے وقت کی مناسبت سے، ابھی میں جو عنوان لے کر آیا تھا شروع بھی ہوا کہ وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اسی عنوان کو آئندہ میں اپنی باری کے مطابق اسی عنوان کو سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، اور تمام احباب کو یہی میرا مشورہ ہوگا کہ ہم ہمیشہ بیماری میں بھی، خوشحالی میں بھی، تنگی میں بھی، تنگ دستی میں بھی، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھیں، خوشی میں بھر کر جو ہے اللہ کو یاد کریں، رنج میں گالیاں دیں، ایسا نہیں جی، اور تجارت میں اچھی چل رہی ہے تو اللہ کو یاد کریں، ذرا سی آزمائش ہو، ارے آزمائش کسے نہیں، آزمائش تو پیغمبروں کو، صحابہ اکرام کو بھی، ہر مومن کو آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ یہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہوتا ہے،
اسلام کے دائرے کے اندر جو قید خانہ بنایا گیا ہے اسی کے اندر رہ کر ہم کو زندگی گزارنی پڑتی ہے. قید سے پھلانگیں گے تو اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائیں گے. اسی کو ہم بروئے کار رکھتے ہیں ہم زندگی گزارے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں رب العالمین احکم الحاکمین ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. رب العالمین دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. دین پر استقامت قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے بیماری کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. شفاء کلی عطا فرما. ہم میں سے جو مقروض ہیں جو قرضدار ہیں رب العالمین قرض ادا کرنے کی غیب سے کوئی شکل مہیا عطا فرما دے. اللہ رب العالمین دین کا صحیح بول بالا فرما. اللہ ہم تمام کی تجارتوں میں کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما. ترقی و کامیابی عطا فرما. حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما. باغیوں کی بغاوت سے حفاظت فرما. کافروں کے کفر سے حفاظت فرما. آسمانی زمینی بلاؤں سے آفات سے اللہ رب العالمین تو ہم تمام کی حفاظت فرما. رب العالمین ہماری زندگیوں میں ہمارے دکانوں میں مکانوں میں چلنے پھرنے کی جگہوں پر دین کا بول بالا فرما. اسلام کا بول بالا فرما. اے اللہ رب العالمین آج دنیا کے اندر خصوصیت کے ساتھ ہمارے اس ملک کے اندر دین اسلام کو مٹانے کی پوری کوششیں سازشیں رچی جا رہی مشورے ہو رہے. اے اللہ اسے مشورہ کرنے والوں کو ہدایت عطا. اگر تو ہدایت نہیں دینا چاہتا ہے تو ان کے مشوروں کو تحس نحس فرما دے. اے اللہ رب العالمین تو رحم فرما. اسلام کے ماننے والوں پر رحم فرما. کلمہ گو بھائیوں کے اوپر تو رحم فرما. کلمہ گو بہنوں کے اوپر رحم فرما. اے اللہ ہم تمام کے گھروں کے اندر خیر و برکت و عافیت عطا فرما. رب العالمین ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرما. شرک سے بدعات سے خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرما. آمین ثم آمین وما توفیقی الا باللہ. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد ملک رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أولى وذلوا وتموا وحموا وأكبر. السلام عليكم.